ذرا آنکھیں بند کیجئے، سوچئے ایک ایسی سرزمین جہاں دریا صرف پانی نہیں بلکہ تاریخ بہاتے ہیں، جہاں مٹی خاموش نہیں بلکہ شہیدوں کے نام پکارتی ہے، جہاں زبان صرف بولی نہیں بلکہ شناخت ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کی، ایک ایسی قوم کی کہانی جس نے غلامی، ناانصافی اور قتل عام کے اندھیروں سے گزر کر آزادی کی روشنی دیکھی۔ یہ صرف ایک ملک کی تاریخ نہیں، یہ ایک ماں کی آہ، ایک طالب علم کا خون اور ایک قوم کے عزم کی داستان ہے۔ بنگلہ دیش، دریاؤں کی سرزمین، گنگا، برہم پترا اور میگھنا۔ یہ دریا صرف زمین کو سیراب نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی قسمت لکھتے ہیں۔ یہاں سیلاب آتے ہیں، بستیاں ڈوبتی ہیں، مگر حوصلے نہیں ڈوبتے۔ قدرت نے اس خطے کو زرخیز بنایا مگر آزمائشوں کے ساتھ۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر خطے تاریکی میں تھے، یہاں علم کے چراغ جل رہے تھے۔ پالا سلطنت کے دور میں بدھ مت نے فروغ پایا، خانقاہیں، درسگاہیں اور علم کے مراکز قائم ہوئے۔ نالندہ جیسے ادارے اس خطے کی علمی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آیا سینا خاندان، جس نے ہندو تہذیب اور روایات کو مضبوط کیا۔ یہ وہ بنگال تھا جو ثقافت، فن اور روحانیت کا مرکز تھا۔ 13ویں صدی، بنگال کی فضاؤں میں ایک نیا پیغام گونجا، امن، مساوات اور اخوت کا پیغام۔ حضرت شاہ جلال اور دیگر صوفیاء کرام نے تلوار سے نہیں، کردار سے دل جیتے۔ اسلام پھیلا تو ذات پات کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ مغل دور میں ڈھاکہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ بنگال کی ململ اتنی باریک کہ ہوا میں گھل جائے، دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ جنگ پلاسی ایک جنگ نہیں بلکہ ایک خطے کی تقدیر کا قتل۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور ساتھ لائی لوٹ مار، کارخانے بند، ہنر تاباہ، کسان بھوکا اور بنگال قحط میں۔ ماں کی گود میں بچہ بھوک سے مر گیا اور اناج کے گودام بھرے رہے۔ 1943 کی تاریخ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جسے آج بھی زمین یاد رکھتی ہے۔ 1947 میں آزادی کا اعلان ہوا مگر مشرقی بنگال کی آزادی ادھوری تھی۔ یہ خطہ بن گیا مشرقی پاکستان۔ 1000 میل دور حکمران اور فیصلے ایسے جیسے یہ لوگ اجنبی ہوں۔ زبان چھیننے کی کوشش ہوئی، ثقافت کو کمتر کہا گیا اور حق مانگنا جرم بن گیا۔ 21 فروری 1952، ڈھاکہ کی سڑکیں گواہ ہیں۔ طلباء نے صرف یہ کہا، ہماری زبان کو جینے دو۔ گولیاں چلیں، خون بہا، مگر زبان زندہ رہی۔ یہی دن آج پوری دنیا میں عالمی یوم مادری زبان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن، ایک آواز جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ 1970 کے انتخابات میں عوام نے فیصلہ سنا دیا مگر اقتدار دینے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاموشی بغاوت میں بدلنے لگی۔ 25 مارچ 1971، رات کا اندھیرا اور آپریشن سرچ لائٹ۔ ڈھاکہ جل اٹھا۔ اساتذہ، طلباء، عورتیں، بچے، کوئی محفوظ نہ رہا۔ مکتی باہنی اٹھی، کسان، طالب علم، مزدور سب سپاہی بن گئے۔ 9 ماہ بعد 16 دسمبر 1971 ایک نیا پرچم لہرایا۔ 30 لاکھ لوگ شہید ہوئے مگر قوم آزاد ہو گئی۔ آزادی ملی مگر چین نہیں۔ قحط، سازشیں اور 1975 میں شیخ مجیب کا قتل۔ فوجی آمریت آئی، پھر جمہوریت کی واپسی۔ یہ قوم گرتی رہی مگر ٹوٹتی نہیں۔ آج یہی بنگلہ دیش، دنیا کی بڑی گارمنٹس انڈسٹری، محنت کش ہاتھ، مضبوط معیشت۔ یہ ملک آج بھی جدوجہد کر رہا ہے مگر سر اٹھا کر۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبان، شناخت اور آزادی قربانی مانگتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے آگے پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، کیا آپ ایسی آزادی کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ حافظ۔